بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے پہلی کارروائی ڈال دی ہے۔ فواد چودھری اس کو لے کر چل رہے ہیں، اس میں ساتھ محمود مولوی ہیں اور سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل ہیں۔ انہوں نے پہلی بیٹھک کروا لی ہے اور اس کے مطالبات، اس کا اعلامیہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ یہ جناب پورا اعلامیہ ہے، لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیے کہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی میں کون کون ہے۔ یہ نیشنل کانفرنس کا انعقاد کرتے ہیں۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے زیر اہتمام نیشنل کانفرنس کا انعقاد ہوتا ہے۔ نیشنل کانفرنس میں مختلف سیاسی رہنماؤں کی آمد ہوتی ہے، جس میں سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی، جماعت اسلامی کی لیاقت بلوچ، شیر افضل مروت، بیرسٹر سیف یعنی تحریک انصاف سے، پھر عمران اسماعیل اور شہزاد وسیم بھی ہیں، ایم کیو ایم کے لوگ بھی ہیں، دیگر سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی ہیں۔ اب یہاں پر جو باتیں ہوئی ہیں وہ بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ بیرسٹر سیف نے کہا کہ مخالفین کو خوف ہے عمران خان باہر آ کر نہ جانے کیا کریں گے، اسی معاملے کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر مخالفین کا خوف ختم کر دیا جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن یہ خوف کیسے ختم ہوگا کہ وہ باہر آئے گا تو ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ اب اسی وجہ سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی خان کمپرومائز کرے گا نہیں، اور لگتا یہ ہے کہ اسی وجہ سے اس کی رہائی بھی جلدی نہیں ہوگی اور وہ خاموش بھی نہیں رہے گا، تو لہٰذا اب یہ جنگ تو ابھی مزید چلنی ہے۔ آج ایک اور خبر آئی سرکاری ذرائع سے کہ خان کی ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی سے کوئی 40-45 منٹ ملاقات کروائی گئی ہے کانفرنس روم میں۔ یہ بھی سرکاری اداروں سے یا سرکاری ذرائع سے، یہ بہتر ہے کہنا، سرکاری ذرائع سے خبر آئی اور مختلف صحافی نے اس کو شیئر کیا۔ اچھا، خان کی نہیں ملک کی رہائی کا ایشو ہے، ملک ٹھیک ہوگا تو خان صاحب کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، شاہد خان عباسی نے اپنی رائے دی ہے، سابق وزیر اعظم نے۔ پھر جی یہ ملک ڈس فنکشنل ہو چکا اور فیلڈ سٹیٹ کی طرف جا رہا ہے، خان کو رہا کرنا پڑے گا۔ اصل موضوع خان صاحب کی رہائی کے بعد کے معاملات کا ہے۔ مخالفین کو خوف ہے خان باہر آ کر نہ جانے کیا کریں گے، اس معاملے کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر مخالفین کا خوف ختم کر دیا جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ خوف کون ختم کرے، خوف نہیں ختم ہو رہا قیدی کا، تو اب پہلے یہ خوف ختم ہوگا، اس کے بعد باقی چیزیں آگے چلیں گی۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا اعلامیہ جو سامنے آیا ہے اس میں ہے جی حکومت کی طرف سے نواز شریف، آصف زرداری، شہباز شریف مذاکرات کریں۔ حکومتی کمیٹی کے اعلان کے بعد نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی اپوزیشن کی سینئر قیادت سے مشاورت کے بعد کمیٹی تشکیل دے گی۔ اعتماد سازی کے لیے سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دی جائے، بشریٰ بی بی، یاسمین راشد کو رہا کیا جائے، میڈیا پر سینسرشپ ختم کی جائے، اپوزیشن لیڈر، سینیٹ اور قومی اسمبلی کی تعیناتی کی جائے، جو ایشوز رکے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد یہ اعتماد سازی ہوگی۔ اچھا، اب آ جائیے دوسرے اہم معاملے پر۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ابھی حالیہ پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے بہت سی باتیں کی، ظاہر ہے افغان حکومت کے بارے میں، پھر خیبر پختونخوا کی حکومت کے بارے میں بھی بات کی۔ اس میں انہوں نے ایمان مزاری صاحبہ کی بھی بات کی تھی اور کہا کہ یہ نام نہیں لیا ان کی، چونکہ ٹویٹس وغیرہ دکھائی انہوں نے سلائیڈ پر ایمان مزاری کا نام لیے بغیر۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا یہ یعنی ایمان مزاری خود کو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کہتی ہیں، ایک پروفیسر عثمان قاضی کی دہشت گردی پر سوشل میڈیا پر بیانیہ بنایا، ان سب کی ڈوریاں باہر سے چل رہی ہیں۔ اب ظاہر ہے میڈیا کو بھی بلایا گیا تھا، یہ لائیو چل رہی تھی، سارے پاکستان کو دکھایا جا رہا تھا، تو ایک ایک لفظ نوٹ ہو رہا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کا۔ اب ہوا کیا، ایمان مزاری صاحبہ اور ان کے خاوند ہادی علی چٹھا، ان دونوں کے خلاف پہلے ہی مقدمہ چل رہا ہے متنازع ٹویٹس کا۔ اب ہوا یہ کہ ایمان مزاری صاحبہ نے اسی چیز کو بنیاد بنا کر درخواست دائر کر دی عدالت میں اور کہا کہ یہ تو ہمارے کیس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے، وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، اور ان کی سٹیٹمنٹ یہ عدالت پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے، لہٰذا ان کو بلایا جائے۔ انہوں نے باقاعدہ ایک درخواست دے دی ڈی جی آئی ایس پی آر کو، بطور گواہ طلب کرنے کے لیے انہوں نے درخواست دی، لیکن جج صاحب نے پھر اس کو پینڈنگ کر دیا، نوٹس جاری کر دیے کہ جی یہ درخواست آئی ہے، اس پر میں نوٹس جاری کر رہا ہوں، اور کہا 342 کے بیان کے بعد فیصلہ ہوگا، جو بھی فیصلہ کرنا ہے ابھی کریں، اگر مسترد کرنی ہے تو کریں۔ امام نظاری آگے سے یہ جواب دے رہی ہیں جج صاحب کو کہ جی جو کرنا ہے ابھی کریں، درخواست مسترد کرنی ہے تو کریں۔ شاید وہ یہ چاہتی ہوں کہ جج صاحب درخواست مسترد کر دیں تو ہم آگے اپیل میں چلے جائیں، پہلے بھی ان کو اپیل سے ریلیف ملا تھا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ امام نظاری صاحبہ نے اب یہ ڈی جی آئی ایس پی آر والا معاملہ یہ عدالت میں اٹھا دیا ہے، معاملہ وہاں پر چلا گیا ہے اور نوٹس کا بھی انہوں نے کہا ہے۔ لیکن اس پر دلچسپ بات یہ رہی کہ اس کے جواب میں پروسیکیوشن نے، یعنی ظاہر پروسیکیوشن کو نوٹس ہوا تو پروسیکیوشن نے دلیل یہ دی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو عدالت میں طلب نہیں کیا جا سکتا، اس کی انہوں نے مخالفت کی کہ انہوں نے پریس کانفرنس میں عمران مزاری کا نام تو لیا ہی نہیں ہے، تو ان کو کیسے آپ طلب کر سکتے ہیں۔ انہوں نے
سلائڈ ضرور چلائی ہے، اس میں ایمان زاری صاحبہ کا وہ ری ٹویٹ کرنا یا جو بھی انہوں نے کہا جی بیانیاں بناتی ہیں، یہ ہیومن ایکٹیوسٹ بنتی ہیں اور یہ اور وہ، لیکن انہوں نے نام تو لیا نہیں، یہ انہوں نے جواب دیا۔ اور ایمان زاری صاحبہ جو ہیں وہ آ کر سوشل میڈیا پہ بات کرتی ہیں کیس کے بعد اور کہتی ہیں جی یہ عدالتیں فوجی عدالتوں کی طرح چلتی ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر کوئی عام شہری نہیں، وہ فوج کے ترجمان ہیں، انہوں نے فوج کی طرف سے بیان دیا کہ خودکش بمباروں کی وکالت کرتی ہیں، ان کی بات عوام اور عدالتوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر کو پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، پورا پاکستان دیکھ رہا ہوتا ہے، تو انہوں نے جو بات کی تو اب یہ امام زاری صاحبہ کہہ رہی ہیں جی وہ تو اتنی بڑی بات ہے ان کی طرف سے آنا، تو یہ تو ظاہر ہے کہ ایک چارج شیٹ بن رہی ہے امام زاری کے خلاف۔ آج کی ایک اور خبر یہ بنی کہ سہیل آفریدی صاحب کچھ باتوں میں بہت زیادہ جذباتی نظر آئے۔ ایک تقریب تھی، کانووکیشن تھا، اس میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ چانسلر صاحبہ نے انگریزی میں گفتگو کی ہے اور آئندہ اردو میں ہی بات کریں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں سرکاری جتنے بھی ادارے ہیں وہاں پر اردو کو رائج کرنا چاہیے۔ اچھا، ساتھ انہوں نے وہاں پر جو بچیاں تھیں جن کو ڈگری مل رہی تھی، ان میں ایک اسپیشل بچی تھی، اس کے آگے انہوں نے اپنی ٹوپی بھی اتار دی اسپیشل بچی کے لیے، جس طرح وہ آئی اسٹیج پر مشکل سے اور بڑی وہ خوش نظر آ رہی تھی۔ صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ یہ کیا سہیل آفریدی نے کہ کانووکیشن کے دوران ایک طالبہ نے ریکویسٹ کی کہ میرے والد کو اسٹیج پر بلایا جائے۔ ظاہر ہے کہ باپ کی محنت سے وہ بچی یہاں تک پہنچی ہے اس کی تعلیم کے لیے، اور پھر ہمارے ہاں آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بچیوں کی اعلیٰ تعلیم کی حمایت اس طرح سے نہیں کرتے۔ تو خود سہیل آفریدی گئے اور ان بزرگوں کو، اس والد کو ساتھ لے کر آئے اسٹیج پر، اسٹیج کے اس کونے میں چلے گئے سیڑھیوں کی طرف، اور ان کو لے کر آئے اور پھر اس سے بچی کو، یعنی والد سے بچی کو میڈل پہنایا۔ اس پر بچی کے جذبات بھی اور اس کے والد کے جذبات بھی دیکھنے والے تھے، اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اسی طرح تصویر بنائی گئی۔ اسی طرح ایک اور بیان میں سہیل آفریدی کی اپنی آنکھیں بھر آئیں اور وہ بہت جذباتی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جی میری آفریدی قوم میں ایک بھی بھیک مانگنے والا نہیں تھا، نہ مرد اور نہ عورت، یعنی کوئی ہماری قوم میں، ہمارے علاقے میں کوئی بھیک نہیں مانگتا تھا۔ اب اپنی ان بہنوں کو سڑکوں پر بھی بھیک مانگتے دیکھتا ہوں تو برا لگتا ہے۔ یہاں دہشت گردی کو نہیں، خان کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ سہیل آفریدی رنجیدہ ہوئے اور ان کی آواز بھی بھر آئی تھی۔ اب دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ بات تو کریں کہ جی آپریشن نہیں ہونا چاہیے، ہم تھک گئے ہیں، 20-25 سال سے بار بار آپریشن ہو رہے ہیں، ساری جماعتوں کو بلایا گیا اور سب جماعتوں نے کہا کہ نہیں آپریشن نہیں کرنا، تو پھر حل کس طرح سے ہوگا؟ اور کیا پولیس میں یا دیگر اداروں میں فوج کے علاوہ یہ صلاحیت ہے کہ وہ وہاں سے دہشت گردی کا خاتمہ کر سکیں؟ یہ بات ہے۔ پھر یقیناً سہیل آفریدی کی بات درست ہے کہ علاقے میں بہت غربت ہو گئی، اسکول تباہ ہو گئے، سب کچھ ختم ہو گیا، تو وہاں روزگار کیا رہنا ہے جہاں دہشت گردی ہوگی؟ تو ان کی بات یہ درست ہے کہ وہاں ہماری بہنیں، بیٹیاں وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہوئیں، بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ لیکن اس کو بہتر کرنے کے لیے دہشت گردی کا خاتمہ تو پھر ضروری ہوگا۔ دہشت گردی رہے گی تو پھر تو حالات بہتر نہیں ہو سکتے، اور یہ سب کچھ جو ہوا یا ملٹری آپریشن ہوا دہشت گردی کی وجہ سے ہوا۔ تو بہرحال امید یہ ہے کہ اس کا کوئی حل نکالا جائے گا، اور بجائے کہ یہ ہم سب ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہوں اور ڈسکشن ہو رہی ہوں، اگر بیٹھ کر بات کی جائے کہ کس طرح سے چیزوں کو آگے لے کر چلا جا سکتا ہے، سب کو کیسے انوالو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ابھی بھی کچھ جگہوں میں آپریشن کی بات ہو رہی ہے تو مقامی آبادی کا جرگہ بلا کر ان کو ساتھ ملا کر بتایا جاتا ہے کہ آپ کو کس جگہ ٹھہرایا جائے گا، کس طرح کمپنسیشن دی جائے گی، نقصان اگر ہوگا تو اس کا ازالہ کیسے ہوگا، روزگار کا، گھروں کا، کسی کی تباہی ہوتی ہے تو یہ تو پھر کرنا پڑے گا، کیونکہ عوام کی بات اپنی جگہ ہے کہ ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، کتنی دفعہ کوئی اپنا گھر چھوڑتا ہے، بے گھر ہوتا ہے۔ کچھ بھی آپ کر لیں، اپنے گھر جیسی جگہ تو نہیں ہوتی، جتنے بھی آپ ان کو وسائل مہیا کر دیں، وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اپنے ہی وطن میں وہ پردیسی ہو جاتے ہیں، مسافر ہو جاتے ہیں، تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اس کا حل بیٹھ کر نکالنا ہوگا، ورنہ چیزیں اور زیادہ خراب ہوں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔